آئندہ کے لیے بھی یہ ذہن میں یہ لائے عمل رکھ لیں کہ 12 روزہ محفل محبت ہوا کرے گی، اور ہر دن ہر مرید کا آنا یہ ضروری ہے۔ بس 12 دن بھی اگر سال میں آپ نہیں نکال سکتے تو پھر مرید کا معنی تمہیں آتا ہی نہیں۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ مرید کا معنی سمجھ آ جائے تو سارے بل بھی نکل جاتے ہیں اور مرید ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اور سارا ٹھیک کر بھی دیتا ہے۔ تو 12 دن آپ نے مینج کرنے ہوں گے جنوری میں، جو ہم اناؤنس کریں گے اس جنوری اگلے سال انشاءاللہ تعالی العزیز 12 دن آپ نے مینج کرنے ہوں گے آلریڈی پہلے ہی سے۔ اس میں چھٹیاں ہوں، جو بھی ہے، جو بھی تمہارے اور کام ہیں، شادی بیاہ، جو بھی رپڑ ادھر ادھر آنا جانا، وہ پہلے مینج کر لیں گے آپ۔ ان 12 دنوں کو صرف آپ نے مختص کرنا ہے، 12 دنوں کو ادھر تم نے ہمارے حوالے کرنا ہے۔ 12 دن تم نے حوالے ہونا ہے، 12 دن تم نے حوالے کرنا ہے۔ سمجھ لو کہ جب بھی یہاں پہنچو گے تو اعتکاف کی نیت کر لو گے، اور جاتے ہوئے پھر اگلے دن نئے اعتکاف کی نیت ہوگی۔ 12 روزہ اعتکاف سمجھو تمہارا، 12 روزہ چلہ سمجھو تم، ٹھیک ہے؟ تو یہ 12 دن جو ہیں یہ اعتکاف اور چلے کے ہوں گے، اور 12 دن آپ نے ہر چیز چھوڑ کے آنا ہوگا۔ اگر کوئی مرنے والا ہے تو وہ بھی اٹھا کے لے آئیں، اسی محفل میں مر جائے گا تو اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیبی نہیں کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں مرا ہے۔ اور مرنا تو تم سب نے ہے جو دنیا میں آئے ہو، تو اگر اللہ کی ذکر کی محفل میں مر جاؤ گے تو سمجھو کہ سارے گناہ معاف کرا کے اپنا چہرہ سرخ یعنی سرخ روح ہو کے سرخ ٹوپی پہن کے جاؤ گے۔ اس سے بہتر اور تمہیں چاہیے کیا ہے؟ اگر اللہ کی ذکر کی محفل بھی باعث نجات نہیں تو پھر کوئی شے نجات کیا دے گی؟ اگر اس کے رسول کا ذکر باعث نجات نہیں تو پھر رحمت للعالمین کا معنی نہیں سمجھ آیا۔ اور اگر وہ غفور الرحیم ہے تو وہ ہے اسی لیے کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں اس کے ذکر میں کی محفل میں آ کے سچے دل سے اس کو یاد کر لیں تو وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی تو غفور الرحیم ہے کہ ہم اتنے روح سیاہ تھے، غلط تھے، گناہگار تھے، بدکار تھے، لیکن جب اس کی محفل میں آئے اور آتے ہی ہم نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا تو اس کو ہم پہ رحم آیا۔ اتنا ہمارا پیچھے جو ماضی تھا، جو تاریک اور گندا ماضی تھا، گناہگار ماضی تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہی تو معنی ہے غفور الرحیم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ آپ کے امتی کا محفل ذکر میں آنا اور اس کی بخشش کو پانا یہ سب وسیلہ حضور پر نور کی وجہ سے ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی ذکر آپ کا ہی ہے۔ تو اتنا سارا جو ماضی پراگندہ تھا وہ محفل ذکر میں آئے، سچے دل سے رب کو یاد کر لیا۔ رب نے دیکھا کہ میرا بندہ میری طرف آ گیا ہے، بس یہی وہ چاہتا ہے کہ یہ جیسا بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس کو چھوڑو۔ اب یہ دیکھو کہ یہ بندہ کس کا ہے اور اب یہ کدھر آ گیا ہے، کس کا ہے، کدھر آ گیا ہے، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آئندہ 12 دنوں کو تم نے مینج کرنا ہے۔ تمام تر اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو بھی ادھر ادھر کر کے، شادی ہے تو وہ بھی یا پہلے کر لیں یا پھر بعد میں کر لیں، کوئی گناہ نہیں شادی لیٹ ہو جائے، ذکر نہیں لیٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، ایک لمحہ بھی اگر یار کی یاد سے خالی گیا تو وہ کفر ہے، وہ انکار ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے اپنے پروگرام ہوں گے، سیر سپاٹا یہ وہ اپنی جگہ پہ کریں، جو مرضی کریں، ہم کبھی روکتے نہیں، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہتھ کار ولے دل یار ولے۔ لیکن ان 12 دنوں کو مینج کرنا ہوگا۔ اب کئی کہتے ہیں کہ ان کے پاس توفیق نہیں، میں کہتا ہوں اب پورا سال ہے، ابھی سے مینج کرو تو توفیق بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جو یہ مینج کرے گا پروگرام، ارادہ تہیہ پکا کر لے گا، لڑکی لڑکا بوڑھا بوڑھی،
جوان، مرد، عورت، بچہ، بچی، کوئی بھی، تو خود بخود اللہ پاک اسباب بھی پیدا کرے گا۔ جن لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم چکوال پہنچے یہاں سے اور نادار تھے اور جا نہیں سکتے تھے، غریب تھے، تو میں نے دیکھا وہ بھی وہاں ان زمینوں میں پھر رہے تھے۔ تو جب ارادہ بندہ کرتا ہے تو وہ پہنچ ہی جاتا ہے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ارادہ پختہ ہو، نظر خدا پہ ہو، توکل علی اللہ، تو ضرور بندہ وہ کام کر گزرتا ہے، اور جائز کام تو ضرور کرتا ہے کہ وہ جائز کام میں اللہ مدد بھی کرتا ہے، اور کرتے تم ہو تو خوش اللہ ہوتا ہے۔ کام کرو گے تم، خوش ہوگا اللہ۔ تو یہ اب ذہن میں بیٹھ گئی بات کہ آئندہ 12 دن جو ہیں وہ تمہارے کسی اور کے لیے نہیں ہیں، وہ 12 دن تم نے مستوار کے نام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان 12 دنوں کو خدا کے پیار کے نام کر دیں گے۔ جب تم 12 دن مستوار کے نام کرو گے، ہم 12 دن یہ خدا کے پیار کے نام کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ خود ہی بہتر انعام کریں گے۔